بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم عملی مشق نمبر 5 پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو 10 ہمارے سوالات تھے، اس کتاب کا حصہ اول تھا، بحمد اللہ تعالی ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ یہ مشق سابقہ 2-3 سوالات سے متعلق ہے۔ امید ہے آپ اہتمام کے ساتھ اس کو حل کریں گے، انشاءاللہ اس سے تمام تر ابحاث وہ آپ کو مستحضر ہو جائیں گی۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ عملی مشق نمبر 5، سوال نمبر 1، زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ پہلا، قادیانیوں کے گروہ لاہوری گروپ کی کیا حقیقت ہے اور اس کا قادیانیوں سے کتنی باتوں میں اختلاف ہے؟ دوسرا، قادیانیوں کے گروہ لاہوری گروپ کے کفر کی وجوہات ذکر فرمائیں۔ اس کے اندر خاص طور پہ آپ نے بلال ٹاؤن کا وہ فتویٰ ضرور ذکر کرنا ہے، اس کے اندر جو وجوہات مذکور ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھایا بھی گیا، پڑھایا بھی گیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دونوں گروپوں میں کیا فرق ذکر فرمایا، یعنی جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ چوتھا ہے کہ مرزا ملعون نے اپنے جھوٹے معجزات کے بارے میں کیا دعوے کیے، مدلل ذکر کریں۔ پانچواں، دور صدیقی سے آج تک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خدمات کا مختصر ذکر فرمائیں۔ چھٹے، ہمارے سید الطائفہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے خلیفہ پیر مہر علی شاہ گولروی رحمہ اللہ سے کیا فرمایا تھا۔ ساتواں، مرزا قادیانی کی پہلی کتاب اور اس میں ذکر کیے گئے دعوے کیا تھے اور سب سے پہلے کس بزرگ ہستی نے اس پر تبصرہ و تنقید فرمائی۔ آٹھواں، مرزا ملعون کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ مرتب کرنے والے اور اس پر دستخط کرنے والے حضرات کے نام بتائیں۔ نواں ہے کہ 1332 میں دارالعلوم دیوبند سے کیا فتویٰ جاری ہوا اور اس پر دستخط کرنے والے حضرات کے نام بتائیں۔ 10واں، مقدمہ بہاولپور کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالیے۔ 11واں، قادیانی کانفرنس کیا ہے اور اس کے انعقاد کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 12واں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد کب اور کیسے پڑی اور اس مجلس کو قائم کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ 13واں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کرنے والے اساطین امت کے نام بتائیں۔ 14واں، امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا ہے اور اس کے 14 نکات ذکر کریں۔ 15واں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 13 آثار و نتائج کا مختصر الفاظ میں ذکر کریں۔ یہ 15 سوالات ہیں جو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہیں، ایک تو پہلے آپ سے ذکر کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا 17واں یہ سوال بن جائے گا وہ یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ان کو ذکر کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ مجلس احرار اسلام کی خدمات کا تذکرہ کریں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مختلف شعبوں کا تعارف کروائیں کہ مختلف جو جہاد سے وہ محنتیں کرتے ہیں ان محنتوں کو ذکر کریں۔ اور اسی طرح ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ دور صدیقی سے عصر حاضر تک مدعیان نبوت کا انجام تفصیلاً ذکر کریں اور 29 افراد کی فہرست کو بھی ذکر کریں جو آپ کے سامنے سبق کے اندر پیش کی گئی تھی، جھوٹے مدعیان نبوت کے عنوان سے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل عبارت میں سے متعلقہ خانہ باکس میں درست کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلا ہے، مرزا ملعون کے ماننے والوں کے 3 گروہ ہیں، لاہوری، قادیانی اور ربوہ یا چناب نگر کے باشندے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ مرزا ملعون کے پیروکار قادیانی تو بالاتفاق کافر ہے، مگر لاہوری گروپ کی کسی نے بھی تکفیر نہیں کی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ تیسرا ہے کہ مرزا ملعون کے کفریہ دعووں کو چونکہ لاہوری گروپ صحیح مانتا ہے اس لیے بالاجماع وہ بھی کافر ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ چوتھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 2 جھوٹوں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روانہ فرمایا۔ صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ عہد صدیقی میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے 700 حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ تعالی نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔
چھٹا ہے کہ سب سے پہلے اس بہت بڑے فتنے کی نشاندہی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ نے کی تھی، صحیح ہے یا غلط، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ ساتواں ہے کہ مقدمہ بہاولپور میں اس کیس کی پیروی اکابر علماء نے کی، مگر افسوس کہ وہ یہ مقدمہ جیت نہ سکے، صحیح ہے یا غلط، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ آٹھواں ہے کہ امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بڑے بڑے نامور شاگردوں نے اس فتنہ کی علمی اور عملی سطح پر سرکوبی کی، صحیح ہے یا غلط، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ نواں ہے کہ 1984 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اپنی سیاکاریوں کی کھلی چھوٹ مل گئی، صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ دسواں ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے فیصلوں سے قادیانیوں کی حقیقی معنی میں سرکوبی ہوئی، صحیح ہے غلط، اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے صحیح جگہ درست کا نشان لگا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ پہلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو اگر کوئی شخص امام، مجدد، مامور من اللہ، مسیح، ظلی نبی تسلیم کرے، ایسا شخص بالاتفاق بدعتی ہے، اہل سنت سے ہے، کافر اور مرتد ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ بات روشن خیالی کا تقاضا ہے۔ دوسرا ہے کہ مرزائیوں کے دونوں گروہوں لاہوری و قادیانی کو درج ذیل پلیٹ فارم پر بالاتفاق کافر کہا گیا۔ سپریم کورٹ، پاکستان کی قومی اسمبلی، علماء امت کے تمام فتاوی، کسی نے ذاتی طور پر حکم لگایا، ان کے کفر میں اختلاف ہے، صرف عوام الناس نے کافر کہا ہے، جو درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں، ایک سے زائد درست ہو تو ایک سے زائد باکس کے اندر ٹک کا نشان لگائیں۔ تیسرا ہے تاریخ اسلام میں درج ذیل جھوٹے مدعیان نبوت اہل ایمان کے ہاتھوں مارے گئے: دجال، طلیحہ اسدی، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، مرزا قادیانی ملعون۔ چوتھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کو قتل کرنے کے لیے روانہ فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو درست ہے اس پہ درست کا نشان لگا دیں۔ پانچواں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی پہلی جنگ جس کو اجماع امت کا درجہ حاصل تھا، جن کے خلاف لڑی گئی، وہ روم کے عیسائی تھے، منافقین تھے، نماز نہ پڑھنے والے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب کے پیروکار تھے۔ چھٹا ہے مرزا قادیانی کے ابتدائی دعووں پر سب سے پہلے تبصرہ تنقید کرنے والے بزرگ تھے: سر سید احمد خان، مولانا محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ، جو درست ہے وہاں پر ٹک کا نشان لگا دیں۔ ساتواں ہے کہ 1332 میں دارالعلوم دیوبند سے جاری ہونے والا فتویٰ جس میں قادیانی اور فرشتہ ناطہ حرام کہا گیا، اس پر دستخط کرنے والے بزرگ تھے: حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ، حضرت میاں اصغر حسین رحمہ اللہ، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ۔ آٹھواں ہے کہ بیرون ملک قادیانیوں کے خلاف لڑے گئے مقدمات میں سب جگہ کامیابی ہوئی، وہ جگہ یہ ہیں: لندن، ٹورنٹو یعنی کینیڈا، مورشیس، جوہانسبرگ، بہاولپور۔ ایک سے زائد اگر درست ہے تو ایک سے زائد مقامات پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں قادیانیوں کے متعلق یہ امور طے پائے: مرزا کے کسی پیروکار کو صحابی کہنا منع ہے، البتہ مسلمان لکھنے کی اجازت ہے، مذہب کی تبلیغ منع ہے، شعائر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اذان دینا ممنوع ہے۔ ایک سے زائد درست ہو تو ایک سے زائد پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ 10واں ہے اور یہ آخری ہے، تحریک تحفظ ختم نبوت میں نمایاں خدمات انجام دینے والے حضرات یہ ہیں: علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ تعالی، مفتی محمود صاحب، مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا ظفر علی خان رحمہم اللہ تعالی، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ تعالی، سر سید احمد خان شاعر مشرق، علامہ محمد اقبال مرحوم۔ یہ جو 10واں سوال ہے آپ کا، اس میں ایک سے زائد نام جو ہے وہ درست ہیں۔ مقصود اس سے یہ بھی ہے کہ آپ کو ان حضرات کے نام یاد ہو اور ان کی خدمات بھی آپ کو مستحضر ہیں۔ تو یوں ہمارے 10 سوالات کا جو تسلسل تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور بہت ساری مفید مباحث آپ کو ان 10 سوالات کے ضمن میں پڑھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس پہلے حصے کے نوٹس بنا لیے ہوں گے اور ان کو آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو سے ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہمارے 10 سوالات ہیں
ان کو شروع کرنے والے ہیں، تو قبل اس کے کہ ہم دوسرے عنوان کی طرف جائیں، آپ کو پہلا عنوان یاد بھی ہونا چاہیے، مستحضر بھی ہونا چاہیے، اور جو کتابیں آپ کو مختلف ویڈیوز کے اندر بتائی گئی تھی ان عبارات کے حوالے سے، ان مضامین کے حوالے سے، ان کو بھی آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ کے مطالعے میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔